ان الدین عند اللہ الاسلام۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کے احکام میں سے ایک حکم رمضان کے پورا ہونے پر عید سے پہلے پہلے صدقۃ الفطر بھی واجب ہوتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ صدقۃ الفطر کن لوگوں پر واجب ہوتا ہے اور کتنا واجب ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں، صدقۃ الفطر، فطر کے معنی افطار کے ہیں اور صدقہ صدقہ۔ فطر یعنی روزوں کے ختم ہونے پر روزوں میں جو کمی اور کوتاہی ہو جاتی ہے، کسی طرح کا نقص باقی رہ جاتا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اور روزے کو کامل اور مکمل بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے صدقۃ الفطر کو واجب فرمایا۔ صدقۃ الفطر کن لوگوں پر واجب ہوتا ہے؟ صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے ہر اس شخص پر جو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور صاحب نصاب ہو، یعنی 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کا مالک ہو، یا چاندی اور سونا نہیں ہے تو اس کے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہو جس سے 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا خریدا جا سکتا ہو۔ ایسے آدمی کو شریعت میں صاحب نصاب کہتے ہیں۔ شریعت ایسے آدمی کو مالدار سمجھتی ہے۔ اگر کسی آدمی پر اتنی مالیت ہے اور اس پر قرضہ وغیرہ نہیں ہے تو اس شخص پر اس کی طرف سے اور اس کے نابالغ بچوں کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنا عید کی نماز سے پہلے پہلے واجب ہے۔ صدقۃ الفطر عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کرنا یہ مستحب ہے۔ اگر کسی نے کوتاہی کی، عید کی نماز بھی ہو گئی اور اس نے صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا تو تب بھی اسے صدقۃ الفطر ادا کرنا ضروری ہوگا، تاخیر کی وجہ سے گناہگار ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی صدقۃ الفطر رمضان میں ادا کر دے تو بھی ادا ہو جائے گا۔ صدقۃ الفطر میں کیا ادا کرنا ہے؟ تو حدیث پاک کے مطابق صدقۃ الفطر میں یا تو آدھا صاع گیہوں، جو موجودہ زمانے کے وزن کے لحاظ سے تقریباً 2.25 کلو گیہوں ہوتے ہیں، 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت ادا کرے، جو اس زمانے کے لحاظ سے 40 اور 50 روپے کے درمیان ہو رہی ہے، یا 1 صاع کھجور، کشمش، جو وغیرہ ادا کرے، جو موجودہ زمانے کے لحاظ سے تقریباً 3.5 کلو کا وزن ہوتا ہے۔ اختیار ہے انسان کو۔ اللہ نے اگر درمیانی درجے کا مال دیا ہے تو گیہوں کے ذریعے سے صدقۃ الفطر ادا کر دے یا اس کی قیمت کے ذریعے صدقۃ الفطر ادا کرے۔ اور اگر اللہ نے وسعت دی ہے، ارب پتی خرب پتی بنایا ہے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ کشمش، کھجور وغیرہ کے ذریعے سے اپنا صدقۃ الفطر ادا کرے، تاکہ غریبوں کا زیادہ فائدہ ہو، غریبوں کا زیادہ کام چل سکے، ان کی ضرورتیں پوری ہو سکیں۔ لیکن یاد رکھیں، صدقۃ الفطر صرف انہی لوگوں پر واجب نہیں ہے جنہوں نے روزہ رکھا ہے، بلکہ اللہ نے اس حکم میں سب کو برابر کیا ہے۔ روزہ رکھا ہو تب بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا پڑے گا، روزہ نہ رکھا ہو تب بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا پڑے گا۔ صدقۃ الفطر کس کو دے؟ صدقۃ الفطر ہر اس شخص کو دیا جا سکتا ہے جس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اور زکوٰۃ کن لوگوں کو دیں؟ غریب ہوں، مسکین ہوں، نادار ہوں، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا چاہیے۔ شریعت کی نگاہ میں جو صاحب نصاب نہ ہو، ضرورت مند ہو، اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں
ہمارے مدارس اسلامیہ اس کا بہترین مصرف ہے۔ اس میں ہمیں دوہرا ثواب ملے گا، ایک علم دین کو زندہ کرنے کا اور دوسرے صدقۃ الفطر کو ادا کرنے کا۔ اس لیے ایسے موقعوں پر چاہے وہ ہم صدقۃ الفطر کی رقم ادا کر رہے ہوں، زکوٰۃ کی رقم ادا کر رہے ہوں یا دیگر صدقات ادا کر رہے ہوں، اپنے مدارس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت والجلال نے جو یہ ہم پر صدقۃ الفطر واجب فرمایا ہے، اس کا مقصود ہے ہمارے روزوں میں جو کمی اور کوتاہی ہو گئی ہیں ان کو ختم کرنا، ان کو روزوں کو مکمل کر دینا۔ لیکن اس سے یہ کوئی خیال نہ کرے کہ ہم نے روزے نہیں رکھے لہذا ہم پر صدقۃ الفطر واجب نہیں ہوگا۔ نہیں، ان لوگوں پر بھی یقینی طور پر صدقۃ الفطر واجب ہوگا، اس لیے اس حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ دوسری بات ایک یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ صرف ہم اندازے سے نہ دیں بلکہ ہم وزن کر کے زیادہ تو دے دیں، کم نہ کریں۔ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ گیہوں وغیرہ اندازے سے بھر کر دے دیتے ہیں، ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ وزن کر کے تول کے دینا چاہیے۔ زیادہ تو دے سکتے ہیں لیکن مقدار میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ بچوں پر جو بچے طلوع فجر سے پہلے پیدا ہو جائے گا اس کی طرف سے بھی عید کے دن طلوع فجر سے پہلے بچہ پیدا اگر ہو گیا تو اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر دینا واجب ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم مسلمانوں کو اس حکم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔